اچھا علی بھائی، ایک کوشچن جو ہے وہ بہت کامن ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں اور مشہور بھی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر انسان کی پہلے سے لکھ دی ہے تو پھر تو ہر بندے کے پاس جسٹیفیکیشن آ گئی ہے، وہ کوئی غلط عمل بھی کرے گا بولے گا اللہ کی مرضی تھی، تقدیر یہی تھی. تو ایسے سوالوں کا انسان کیسے اس کو جسٹیفائی کرے، اور خود بھی کبھی کبھی دماغ میں وسوسہ یہ آ جاتا ہے. یہ جو دماغ میں وسوسہ آتا ہے نا، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے، اور صرف یہ چیزیں ان معاملات میں آتی ہیں جو اللہ نے اوبلیگیشنز ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہیں. جو ہم اپنے کام خود کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے حصے کا کام بھی اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے. توکل کی بھی کمی ہوتی ہے جو ہم نے خود کرنے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دعا کریں جی، میں بس انشاءاللہ ارادہ ہے ابھی گھر جا کے میں نے ڈنر کرنا ہے تو میں گھر تک پہنچ جاؤں. کرنا ہوتا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ یہ جی میں ابھی ٹوائلٹ جا رہا ہوں، دعا کریں کہ میں فارغ ہو کے نا سلامتی کے ساتھ باہر آ جاؤں. حالانکہ یہ بھی ایک بڑی مشکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو پرفارم ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ کوئی دینی اوبلیگیشن کی بات کرتے ہیں، جی دعا کریں اللہ توفیق دے، نماز پڑھ لیں گے، تو یہ تو سراسر دھوکہ ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اس طرح کا معاملہ کریں. انبیاء کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ قائم ہی اس بات کے اوپر ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے. ادروائز کتابوں اور پیغمبروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر اوپر سے فیڈ کیا اور آپ اسی کے مطابق چلیں گے، وہ والی مخلوق تو ہے اللہ کے پاس فرشتے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے ہدایت کا. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. یہ بالکل لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے ہم اس کے پابند ہو گئے. یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کی تقدیر اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے مستقبل فورس ہی کر لیا. جیسا کہ ایک نالائق سٹوڈنٹ کے بارے میں ایک ٹیچر کہتا ہے کہ تو نے فیل ہو جانا ہے. اب وہ فیل ہو جائے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو کیا وہ ٹیچر کو بلیم دے گا؟ ٹیچر نے تو ایکسپرٹ اوپینین دیا. اسی طریقے سے اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین تو کامل ہے کہ اگر یہ والی حرکت یہ کرے گا تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا. اب یہ سوال ایک الگ ہے کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو ہم نے اس مصیبت میں جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ نے ہم سے پوچھے بغیر ہمیں کیوں ڈال دیا اس معاملے میں؟ اس کے بارے میں قرآن میں واضح فتویٰ ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اس کو یوں سمجھیں، آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں، سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میری طرف متوجہ ہو، میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ تم کنارے لگ جاؤ گے، یوں ہاتھ مارو تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے. اور بھائی صاحب اتنے اکڑے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے پہلے بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا میری مرضی کے بغیر. اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یار چھوڑو جس نے بھی دھکا دیا، اس وقت اپنی جان بچاؤ، کنارے پہ آگے دیکھ لیں گے کس نے دھکا دیا، اسے پوچھ لیں گے. اور آگے وہ ضد پہ اڑا رہے نہیں میں نے نہیں ہاتھ پاؤں مارنے، تو نقصان کس کا کرے گا؟ اپنا، ڈوب جائے گا. تو انسان بھی یہی ہے، کنارے پہ وقت کا پیغمبر کھڑے ہو کے ندا دے رہا ہے کہ یوں کرو بچ جاؤ گے، لیکن انسان کا کہہ رہا ہے جی اللہ نے کیوں ایسے کر دیا میرے ساتھ، مجھے تو پوچھا ہی نہیں ہے، مجھے کیوں بنا دیا. تو ڈوب جا، پھر آگے بھی وہ وہی کرے گا جو وہ چاہے گا، جہنم میں تجھے پھینک دے گا، تو بچ جا. تو وہ سوال اللہ نے بین کر دیا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یار کریٹر کی مرضی، کیا ایک موبائل بنانے والے سے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے میرے اندر یہ فیچر کیوں رکھا، یہ کیوں نہیں رکھا؟ وہ تو محتاج ہے، ہم بھی محتاج ہیں اس کے. ہم نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر پرفارم کرنا ہے. یقیناً اللہ کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، جنت میں جا کے پوچھ لیں گے. اب یہ تقدیر کے معاملے کی طرف آئیں تو یہاں پہ بھی یہ اللہ کا علم ہے. مجھے بتائیں، کیا کسی کو یہ پتا چل گیا دنیا میں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ تو پھر وہ اس کیوں کنکلوڈ کر بیٹھا ہے پیسمسٹک اپروچ کے ساتھ، میں تو ہے ہی جہنمی ہے لہذا مجھے نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تک کسی نے یہ کنکلوڈ نہیں کیا اس حوالے سے کہ جی میں جنتی ہوں تو میں جنتی والے کام کرنے شروع کر دوں. الٹی طرف بھاگتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. ایسا بھاگتے ہیں کہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک کتے کو موزے میں پانی پلا دیا، اللہ نے اسے بخش دیا. جی بالکل، پھر تو نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پہ بخش بھی سکتا ہے. ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو. بخاری مسلم میں لکھا ہے ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں. تو اب بتاؤ اللہ چھوٹی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے؟ وہی ڈاکٹر پہ آپ جواب دیں گے
اگلی وہ منطق کھڑے کریں گے اس لیے تو ہم نیکیاں نہیں کرتے، ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات پہ پکڑے ہی جائیں، تو بس اللہ پہ ہی چھوڑ دیں. نہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ دیا گیا ہے تو ہم نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ سیم کوسچن بخاری مسلم میں مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا، تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ بالکل ہٹ کے ایک جواب دیا. آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے، اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے جہنمیوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے. پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیات تلاوت کی، سورۃ اللیل جو ہے نا پارہ نمبر 30 کے اندر بڑی ڈسائسو آیات ہیں. اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے ان آیات کو تلاوت کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پس جس نے اطاعت گزاری کی روش اختیار کی، اللہ کا تقوی اختیار کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم آگے آسانیاں کر دیں گے. یعنی کرنا اس نے ہی ہے. پھر بھی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، وہاں پہ آیا تھا استغنا والی کیفیت، یعنی اللہ کی اطاعت اختیار کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر ان قریب ہم اس کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے. یہ آیات نبی علیہ السلام نے پڑھی کہ جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہوں گے. ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ ہاں جی کیا خیال ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں اس کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے لیے گمان کرے. کبھی اللہ کے لیے گمان نہ کریں کہ میں نے جہنم میں جانا ہے. گمان پازیٹیو رکھیں لیکن محنت بھی پازیٹیو کریں. صرف گمان نہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ایفرٹ پٹ کرنی ہے. اس کے بعد رہنا آپٹیمسٹک ہے، پیسیمسٹک نہیں ہونا آپ نے، تو انشاءاللہ ستیہ خیرہ. اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا. اللہ جنتیوں کا وعدہ پورا کرے گا. جنتیوں کا کلام نقل ہوا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کہیں گے کہ شکر ہے کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا. یہ اللہ پتہ بار بار کیوں کہتا ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں نہ ہوتا. دنیا میں محنت کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بغیر محنت کیے وہ شخص کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اس کو اتنا مال مل جاتا ہے، محنت کرنے والا ڈوب جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی لک کام آئے. نہ، لک دنیا میں ہے کہ محنت کریں کامیاب ہو بھی سکتے ہیں، بری طرح ناکام بھی ہو سکتے ہیں. آخرت میں اللہ نے بار بار اس لیے یقین دہانی کہی کہ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے نے پوری محنت کی اور آخرت میں جا کے اس کی لک یہ نکلی کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا اور جو اللہ کا باغی تھا وہ جنت میں چلا گیا. نہ، آخرت کے لیے لک نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میں نے جو وعدے کیے ہیں پورے کروں گا. یہ یقین دلایا کیونکہ انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں محنت کرنے والا بعض اوقات کامیاب ہوتا ہے، بعض اوقات ناکام. آخرت میں 100% ناکام ہوگا جو دنیا میں پیغمبروں کا نافرمان ہے، اور 100% کامیاب ہوگا جو دنیا میں انبیاء کا تابع فرمان ہے. اور مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ایک آیت میں کوٹ کر دوں، جو کوئی بھی پوچھے نا اس حوالے سے، سورہ الزمر کی آیت ہے، وہ پورا مسئلہ حل کر دیتی ہے. سورت نمبر ہے 39 اور اس کی آیت نمبر ہے 7، بالکل سٹارٹ میں ہی. میں کہتا ہوں تقدیر کا مسئلہ ہی ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بنو گے، کفر اختیار کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑ گیا. نہیں، میں بے پرواہ ہوں. اچھا، اب بے پرواہی کا کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تھا کہ اللہ جب بے پرواہ ہے تو مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا. وہ اللہ نے ساتھ پھر کلیئر کیا، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یاد رکھنا وہ اپنے بندوں سے کفر کو، ناشکری کو، نافرمانی کو پسند نہیں کرتا. بے پرواہ ضرور ہے لیکن اوپن لائسنس نہیں کہ بے پرواہی کا رزلٹ یہ نکلے کہ ٹھیک ہے منو کے چاہے یہ گناہ کرے یا ثواب کرے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں بے پرواہ اس اعتبار سے ہوں کہ تیرے گناہ کی وجہ سے میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تیرا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ اپنے بندوں سے نافرمانی پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور دیکھنا اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو یہی وہ تم سے چاہتا ہے.
ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تم لوٹ کر اپنے رب کے پاس جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، اس لیول تک باریکی کا حساب کرے گا. اور ایک اور آیت ہے اس کانٹیکسٹ میں سورہ طٰہٰ کے اندر، وہ بہت کرٹیکل آیت ہے. سورہ طٰہٰ کے اینڈ پہ جا کے وہ آیات آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے مسئلہ تقدیر کو کلیئر کر دیا ہے، وہ بھی میں یہاں پہ کور کر دیتا ہوں. سورۃ الکہف کے بعد سورہ مریم اور طٰہٰ کے بالکل اینڈ پہ جا کے آئے تھے. یہ اکثر لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بدبخت، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پہ بھیج دیا، ظاہر ہے انہی سے اولاد پیدا ہونی تھی. اللہ نے فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا، ہم نے دونوں سے کہا، سیدہ حوا اور سیدنا آدم سے، منہا جمیعا، کہ تم سب کے سب اب اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی شیطان کا دشمن انسان، اور انسان کو بھی دشمنی روانی ہے، اور آپس میں بھی انسان لڑیں گے. اب یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا دنیا میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کر لے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا. تو بدبختی پھر اللہ نے بندوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ جو کتابوں کی مان لے گا نا وہ بدبخت نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے بدبخت اللہ بناتا ہے یا انسان خود بدبختی کماتا ہے؟ خود. یہ آیت واضح ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا، اور جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ بھی ہو جائے گا اور بدبخت بھی ہو جائے گا. یہ خود ہم کماتے ہیں. تو یہ کہیں پہ کنسیپٹ نہیں، یہ تو بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے. یہ عقیدہ جبریہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ مسلط کر دیتا ہے، اور قدریہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں ٹوٹلی ہم ہی کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ درمیان میں ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کا اختیار بھی ہمیں دیا ہے، اور جن چیزوں کا مجھے حکم نہیں دیا اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اور نہ مجھے اس میں کوئی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. مثلا میرا قد کتنا ہے، میری آنکھوں کا کلر کیا ہے، میں کن ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گا، میں کس ملک میں پیدا ہوں گا، مجھے بتائیں یہ قیامت الدین ہم سے پوچھا جانا ہے. لیکن جو بات اللہ نے ہم سے پوچھنی ہے نا اس کا اختیار ہمیں دیا ہے، اور اگر آپ یہ اختیار نہیں مانیں گے تو اللہ پہ ظلم لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا؟